اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب التعظیم علماء کرام، مشائخ عظام، عزیز دوستو، ہم سب کی سعادت ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک اور پرکیف محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اور یہ میلاد النبی کی بھی محفل ہے اور ایصال ثواب یہ برسی کے حوالے سے بھی یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کے جو ہمارے دائی ہیں، ہمارے بلانے والے ہیں، بڑے نیک صالح ہمارے پیر بھائی، بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے پیارے ہمارے جید عالم دین میاں محمد نوازی صاحب، انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے بلایا ہے اور ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ اور محمد عامر خاکی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے دوست، ان کی یہ ایصال ثواب کی بھی محفل ہے، ان کی سالانہ برسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری یہاں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو یہاں آنے کا اجر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن پاک اللہ کا پاک کلام ہے اور ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ اس میں ہماری بہتری کا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انتظام کیا ہے۔ اس قرآن کو کس خوبصورت انداز میں اس کو مزین فرمایا ہے، اس کو سنوارا ہے، اس کو آراستہ کیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت پائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن لوگ ہم سے ملتے ہیں، آتے ہیں اور اپنے پرسنل معاملات، اپنے ذاتی معاملات، اپنی پریشانیاں وہ ہم سے وہ بتاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ ہر بندے کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، لیکن تقریباً 70 سے 80% پریشانیاں ہماری خود کی کھڑی کی ہوئی ہیں، ہمارے خود ساختہ مسائل ہیں، جسے کہتے ہیں سیلف کنسٹرکٹڈ، وہ ہم نے خود کھڑے کیے ہوئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا ایٹیٹیوڈ، کہ ہم کس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں، ہمارا مزاج کس طرح کا بن گیا ہے۔ اور قرآن سے دوری، اللہ کے پاک کلام سے دوری، اللہ کے پیارے حبیب سے دوری، حضور کی مبارک حدیثیں، مبارک احادیث، آپ کے مبارک فرامین اور آپ کی مبارک سنتیں اور اللہ کی مبارک کتاب، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اس سے غافل ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میرے دوستو ہم جہالت کے شکار ہیں اور ہم غافل ہیں، غفلت کی پٹی ہماری آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے اور عقل جو ہے وہ میرے دوستو اس پر دھواں چھایا ہوا ہے، اور اس وجہ سے آپ یقین مانیں کہ بے برکتی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو میرے دوستو کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہو رہا نا، کوئی نظر بد تو نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو بے برکتی ہوگی، اگر زکوٰۃ نہیں دو گے، خیرات نہیں دو گے تو مال بے برکت ہوگا، مال اس میں برکت نہیں آئے گی۔ تو میرے دوستو بہت سے مسائل اب یقین مانیں ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے خود ساختہ مسائل ہیں، ہمارے خود کے کھڑے کیے ہوئے مسائل ہیں، اس میں کوئی جادو ٹونا نہیں ہو رہا، کوئی نظر بد نہیں ہو رہی، کوئی اس میں دوسرا کوئی ایکسٹرنل فورس کوئی باہر سے آ کے ہمیں خراب نہیں کر رہا، وہ ہمارا باطن جو ہے اس کی خرابی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے سارا معاملہ۔ تو میرے دوستو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا حل یہ ہے کہ ہماری جو زندگی میں مسائل ہیں، اگر ہم اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑیں اور سرکار کی محبت سچے دل میں، سچے طریقے سے ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو میرے دوستو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں، بہت سی ہماری جو بگڑیاں ہیں وہ بن جائیں۔ یقیناً چیلنجز ہوتے ہیں، یقیناً آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ کم ہوتی ہیں، ان کی جو شرح ہے وہ کم ہوتی ہیں، لیکن بہت سے مسائل ہمارے خود کے کھڑے کیے ہوئے، اور اس کا بنیادی حل جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے اور پھر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم جب یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کوئی دین کی بات کریں۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پڑھا، اور اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کے سمندر بکھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ
لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، لوگوں سے محبت سے بات کرو، میٹھے لہجے میں بات کرو، اچھے کلمات ادا کرو۔ میرے دوستو یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہم اس طرف غور نہیں کرتے اور اس پہ ہم توجہ نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ جو لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنا ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ذرا دیکھیں میرے دوستو، ہمارے گھریلو سیٹنگ میں، گھریلو ماحول میں، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، دیگر ہمارے دوست احباب، ہمارے دفاتر کی زندگی میں میرے دوستو ہم دیکھیں ہم کتنی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم عام طور پہ سیدھی بات کا بھی جواب ہم اچھے لہجے میں نہیں دیتے بلکہ اترا کے دیتے ہیں، اور ہماری آواز میں وہ شائستگی نہیں ہوتی، وہ پولائٹنس نہیں ہوتی، وہ نرمی نہیں ہوتی، بلکہ کرخت لہجے میں ہم بڑے برے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ہم سے بھاگ جاتے ہیں، ہمارے جو وہ ریلیشن شپس ہیں، ہمارے جو رشتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جو چیخنے چنگھاڑنے کی بات ہے نا، یہ بہت ہی بری عادت ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ چیخ کر بولنا، زور سے بولنا، شاؤٹ کرنا، میرے دوستو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے، چیخنے چلانے کی مذمت فرمائی ہے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں، ہر بندے سے دوسرے کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ کا دشمن بن گیا اور آپ اس کے سامنے چیخنے چلانے کی نوبت آ جائے اور اس انداز میں بات کرو۔ نہیں میرے دوستو، آپ کے گھریلو ماحول میں بھی آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، بڑوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، یقیناً ہو سکتے ہیں، ہر بندے کے سوچنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو اپنے لہجے میں شائستگی لے کر آنی چاہیے، اپنے لہجے میں مٹھاس لے کر آنی چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے، پیار سے بات کرنی چاہیے، تاکہ جو رشتوں کا تقدس ہے اور جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے ہمارا بگاڑ پیدا نہ ہو، اور ہم جو ہیں وہ صحیح انداز میں اپنے معاملات لے کے چلیں۔ تو میرے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر شاؤٹنگ کی مذمت کی ہے، چیخنے چلانے کی مذمت کی ہے، اور اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے اللہ کے بندو اچھی بات کرو، جب بولو تو اچھے کلمات ادا کرو، اچھی بات کرو۔ میرے دوستو بڑی اہم بات ہے، مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ان من حسن اسلامی المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ جو اسلام کا حسن ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ساری فضول کی چیزوں کو چھوڑ دے، جو کام کی بات ہے اس کو پکڑے۔ ان من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو آپ سے کنسرنڈ ہے، جو آپ کے لیے ضروری ہے اس کو پکڑ کے رکھیں، باقی جتنی چیزیں بھی غیر ضروری ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان میں ٹانگ مت اڑائیں۔ اور پھر میرے دوستو وہ حضور نے فرمایا کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، کہ جو اکثر خطائیں ہیں نا، اکثر گناہ ہیں، جو اکثر ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ زبان ہے۔ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، کہ بہت سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو زبان جو ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن زبان جو ہے بہت گناہ کرواتی ہے، یہ چغل خوری کرواتی ہے، بہتان لگواتی ہے، الزام لگواتی ہے، جھوٹ بلواتی ہے، غیبت کرواتی ہے۔ میرے دوستو کتنے ہی گناہ جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو بہتر بنانے کی توجہ نہیں کرتے۔ مجھے حدیث یاد آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان العبد ليتكلم بالكلمة ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ ایک کلمہ ادا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور اس کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے، اور وہ کلمہ من رضوان اللہ، وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اس کے رب کو اس کی بات پسند آ جاتی ہے۔ لا یلقی لہا بالا، اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے رب کو میری بات پسند آ گئی، جو میں کہہ رہا ہوں میرے رب کو بات پسند آ گئی ہے۔ تو پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یرفع اللہ بہا درجات، اس کا رب اس کے کلمے کی بدولت اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، اس کے جنت میں درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم، کہ ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جو گفتگو کرتا ہے تو جب بولتا ہے تو من سخط اللہ، اس کا جو کلمہ ہے، اس کی جو بات ہے، گفتگو ہے، وہ اس کے رب کو پسند نہیں آتی، اس کے رب کو ناگوار گزرتی ہے، اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو اس نے بات کی ہے اس کے رب کو کتنی بری لگی ہے، کتنی ناگوار گزری ہے اس کے رب کو۔ اور پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یہوی بہا فی جہنم، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس کلمے کے بدلے اسے دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔
تو میرے دوستو یہ ہمیں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری گفتگو کوئی تعمیری گفتگو ہونی چاہیے، کوئی میننگ فل بات ہونی چاہیے. ہم خواہ کی فضول باتوں میں ہمیں وہ اپنی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف نقصان کا سودا ہے، اس میں صرف ہم گناہ کما رہے ہیں. میرے دوستو قرآن پاک میں آیا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو دھیما رکھو، اپنی آوازوں کو وہ پست رکھو، بے شک جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کا چیخنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اے لوگوں اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کا ہینگنا ہے، گدھے کا چنگھاڑنا ہے، اس کا زور سے بولنا ہے. میرے دوستو ذرا غور کریں کیسی پیاری عادت ہے، کیسی پیاری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسی خوبصورت یہ مبارک ہماری تعلیم کے لیے ایسی پیاری آیتیں نازل فرمائی ہیں. میرے دوستو اس کی تھوڑی سی ذرا میں اس کی وضاحت کروں گا. ہمارے اکابرین نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ گدھا جو ہے وہ غور کریں کہ ہینگتا ہے، اور گدھا جب بولتا ہے تو اس کی آواز بہت لاؤڈ ہو جاتی ہے، اور بہت وہ زور زور سے وہ چلاتا ہے، ہینگتا ہے، اور وہ آواز کانوں میں وہ اچھی بھلی معلوم نہیں ہوتی، پورے ماحول کو خراب کر دیتی ہے، اور اس کی ناگوار آواز ہوتی ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں گدھے میں ویسے کافی صلاحیت ہے. میرے دوستو انسان گدھے سے بہت سے کام لیتا ہے، لیکن گدھے میں اللہ تعالیٰ نے کافی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہمارے کام آتا ہے. ہم کتنے ہمارے کام گدھا کرتا ہے. یہ دیہاتی علاقوں میں تو گدھا آج تک بڑا ضروری ہے. ہمارے سامان اس کے اوپر ہم وزن ڈالتے ہیں، وہ طرح طرح سے سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے. تو گدھا جو ہے وہ انسان کا وہ وفادار جانور ہے. لیکن گویا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کی ایک خصلت، ایک عادت اتنی بری ہے چیخنے چلانے کی کہ اس کی باقی تمام صلاحیتوں پر وہ عادت پانی پھیر دیتی ہے. تو تم گدھے کی طرح نہ ہو جاؤ کہ تم باصلاحیت انسان ہو. تمہارے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ جوہر پیدا کیے ہیں، لیکن اگر تم چیخو گے، چلاؤ گے، تو تمہاری جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں، خصلتیں، ان پر چیخنے چلانا جو ہے وہ پانی پھیر دے گا. تو گدھے کی طرح نہ چیخو، اس کی طرح نہ ہنگو. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مذمت کیوں کی، گدھے کی آواز کی مذمت کیوں کی؟ کئی جانور چیختے ہیں، شیر بھی چیختا ہے، وہ بھی دہاڑتا ہے، زور سے دہاڑتا ہے. بلکہ شیر جو ہے جب فل اپنی طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ میرے دوستو وہ رور کرتا ہے، وہ دہاڑتا ہے، تو اس کی آواز 5 میل تک سنائی دیتی ہے، 5 میل تک. لیکن شیر کی مذمت نہیں کی. اور اسی طرح میرے دوستو مرغا ہے، وہ بانگ دیتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی. اس کی بھی تو آخر بڑی لاؤڈ، بڑی زوردار آواز ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سمجھ دی ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے وہ شعور دیا ہے جانوروں کو. شیر اگر چنگھاڑتا ہے تو گدھے کا ہینگنا اور شیر کا چنگھاڑنا اس میں بڑا فرق ہے. شیر اگر چنگھاڑتا ہے تو اس میں معنی ہے، اس میں پیغام ہے. میرے دوستو شیر روب اور دبدبے کے لیے چنگھاڑتا ہے، وہ اپنے دشمن پر روب ڈالنے کے لیے ایک پیغام دیتا ہے، اور اس کی آواز دور تک جاتی ہے، اور وہ اس میں پیغام یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سن لے کہ میں اس علاقے کا شیر ہوں، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پہ داخل ہونے کی جرات مت کرنا، اگر یہاں آؤ گے تو پھر میں تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا. تو دوسرے شیر کو وہ متوجہ کرتا ہے، اور دوسرے اپنے دشمنوں کو متوجہ کرتا ہے. تو اس کے پیغام میں میرے دوستوں مطلب ہوتا ہے، اس کا دہاڑنے میں مردانگی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے. گدھے کی طرح ہینگتا نہیں ہے وہ. اور پھر میرے دوستوں مرغا جو ہے بانگ دیتا ہے، تو مرغا ہر وقت خامخواہ بانگ نہیں دیتا. عام طور پہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مرغا تہجد کے وقت بانگ دیتا ہے، تہجد کے وقت بانگ دیتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرغا جو ہے وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو بانگ دیتا ہے. تو گویا کیا مطلب؟ یہ ایک ذریعہ ہے کہ مرغا بانگ دیتا ہے تو پیغام دیتا ہے ان سوتے ہوئے لوگوں کو کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے، قریب ہے صبح صادق، تہجد کا وقت ہے، اپنے بستروں کو چھوڑو اور رب کے حضور حاضر ہو جاؤ. تو اس کی باغ میں ایک مطلب ہے، اس کی باغ جو ہے، بانگ جو ہے وہ خامخواہ نہیں ہے. لیکن گدھے کا جو ہینگنا ہے وہ خامخواہ ہے، کیونکہ گدھا جب اندر سانس لیتا ہے، ہی کرتا ہے اور ہا کرتا ہے، تو اس کا جو میکینیکل پروسیس ہے میرے دوستو، اس میں اتنی تیزی ہوتی ہے، اتنا تسلسل ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اور رکنے کے وہ بولتا رہتا ہے، ہانکتا رہتا ہے، ہینگتا رہتا ہے، تو بغیر سمجھ کے وہ بولتا ہے. تو گویا قرآن پاک یہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی بغیر سمجھ کے گفتگو نہ کرو،
اور چیخ و چلاؤ نہیں بلکہ سمجھ کے ساتھ وہ گفتگو کرو، اور تمہاری گفتگو معنی خیز ہونی چاہیے۔ دہاڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو آج کل فلسطین میں معاملات ہو رہے ہیں میرے دوستو، مسلمانوں کو دہاڑنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو غضبناک کرنے کی ضرورت ہے دشمن کو، لیکن ہمارے اندر قوت ایمانی نہیں ہے۔ تو صرف قرآن پاک جو ہے وہ چیخنے کی مذمت اس طرح سے نہیں کر رہا، وہ بے معنی چیخنے کی مذمت کر رہا ہے، تبھی تو گدھے کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ میں آپ کو صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس آیت کو سیکھیں اور اپنے گھریلو ماحول میں اور دیگر ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اچھی گفتگو کریں اور شائستگی کے ساتھ بات کریں، پولائٹنس کے ساتھ بات کریں۔ میرے دوستو، جو زبان ہے نا، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہے، اس کے زخم جو ہیں وہ نہیں بھرتے، اور انسان کو اگر کوئی اور زخم لگے، چھری کا، تلوار کا زخم لگے، وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کے جو تیر وہ چھلنی کرتے ہیں دل کو، تو ایک زمانہ لگ جاتا ہے اور وہ پورے نہیں ہوتے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں رستے میں اور آپ کی ٹانگ پھسلتی ہے اور آپ لڑکھڑا کر کہیں گرتے ہیں تو موچ آ جاتی ہے، کوئی آپ کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی زبان سلپ ہوتی ہے، زبان لڑکھڑا کر گرتی ہے، تو پھر وہ الفاظ واپس نہیں آتے، وہ الفاظ واپس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم زبان کی شائستگی لے کر آئیں، زبان میں مٹھاس لے کر آئیں۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہے، اور سرکار، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار سوال پوچھتے ہیں اپنے صحابی سے، حضرت معاذ بن جبل سے، کہ الا اخبرک براس الامر کلی، کہ اے معاذ کیا میں تمہیں سر کے بارے میں نہ بتاؤں، وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ میں تمہیں سر کے بارے میں نہ خبر دوں اور میں تمہیں ستون کے بارے میں نہ بتاؤں اور میں تمہیں کوہان کی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے کہ کیا سر ہے، کیا وہ ستون ہے اور کیا چوٹی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ راس الامر اسلام، راس الامر اسلام، وعمودہ صلاۃ، وعمودہ صلاۃ، وذروۃ سنامہ جہاد۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو سر ہے وہ اسلام ہے، راس الامر اسلام، سر جو ہے اسلام ہے، اور جو وعمودہ صلاۃ، ستون جو ہے وہ صلاۃ ہے، اور جو وذروۃ سنامہ، جو کوہان کی چوٹی ہے وہ جہاد ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ تو میں ذرا تھوڑا سا یہاں ٹھہروں گا، میرے دوستو ذرا غور کریں کہ سرکار نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ سرکار فرما رہے ہیں سر جو ہے وہ اسلام ہے، اور جو ستون ہے وہ نماز ہے، اور جو کوہان کی چوٹی وہ جہاد ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ میرے دوستو سرکار نے پھر فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلی، اے معاذ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ سب چیزیں تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں، یہ سب چیزیں تم کیسے پا سکتے ہو، ان سب چیزوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو انہوں نے عرض کی بلا یا نبی اللہ، حضور اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرمائیے کہ کیسے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ تو سرکار نے فأخذ بلسانہ، اور پھر سرکار نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، فأخذ بلسانہ کف علیک ھذا، سرکار نے فرمایا معاذ اگر تم اپنی اس زبان کو قابو کر لو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، ساری چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ میرے دوستو ذرا غور کریں کہ سرکار کیسی یہ پیاری سرکار کی حدیث ہے، ذرا غور کریں کہ سرکار نے اسلام کو سر کیوں کہا، اور سرکار نے وہ نماز کو ستون کیوں کہا، اور سرکار نے کوہان کی چوٹی کو جہاد کیوں کہا؟ میرے دوستو اس پہ اکابرین نے اپنی کمنٹری کی ہے، انہوں نے حدیث کی تفسیر لکھی ہے۔ میرے دوستو کئی اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو ہماری جو پہچان ہے وہ اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے، اور پہچان جو ہے وہ انسان کے سر سے ہوتی ہے،
اس کی چھاتی سے نہیں ہوتی، اس کی کسی اور نشانی سے نہیں ہوتی. اسلام جو ہے اس انسان کی پہچان سر سے ہوتی ہے. کہیں پہ بھی آپ جائیں گے آپ اپنے دوست کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو سر سے پہچانیں گے. میرے دوستو اگر سر انسان کا کورڈ ہے، ڈھکا ہوا ہے، تو پھر انسان کی پہچان نہیں ہوگی. تو پہچاننے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ انسان کا سر ہے، اس کا چہرہ ہے. تو سرکار نے گویا یہ فرمایا کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تو تمہاری شکل سے پتہ چلنا چاہیے کہ تم مومن ہو. اسلام تمہاری پہچان ہے، یہ تمہارا سر جو ہے یہ تمہاری پہچان ہے، اسلام ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ سر جو ہے یہ عمارت سر کی کس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے؟ صلاۃ وعمودہ صلاۃ. کہ صلاۃ جو ہے وہ اس اسٹرکچر کو سپورٹ کر رہی ہے، سہارا دے رہی ہے. تو کتنی اہم ہے نماز میرے دوستو، کتنی اہم چیز ہے کہ ہم نماز پڑھیں. تو سرکار نے فرمایا کہ سارا اسلام جو ہے یہ نماز پر کھڑا ہوا ہے، ایسی مبارک عبادت ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ. کہ جو کوہان کی چوٹی ہے، جو کلائمیکس ہے، جو پیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، وہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ. کہ یہ آخری لیول ہے کہ انسان پہلے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پھر عبادتوں کے ذریعے وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے اور اس میں وہ پختہ ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اپنے سر کو بھی قربان کرنے سے بارگاہ الہی میں دریغ نہیں کرتا. اور وہ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جہاد جو ہے نا فی سبیل اللہ وہ پیک ہے، اسلام کی وہ چوٹی ہے. تو میرے دوستو سرکار نے پھر آگے فرمایا کہ جو اصل بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ الا اخبرک بملاکی ذالک کلی، کہ اے معاذ یہ سب چیزیں تمہیں کیسے ملیں گی، اس کا دار و بازار کس چیز پر ہے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے. تو سرکار نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا، فاخذ بلسانہ کف علیک ھذا. اے معاذ اس زبان کو قابو میں کر لو تو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. کتنی اہم چیز ہے زبان میرے دوستو، اور زبان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. اور پھر حضرت معاذ نے وہ عرض کی کہ اِنَّا لَمُعَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ. کہ حضور کیا جو ہم بات کرتے ہیں، کلمات ادا کرتے ہیں، کیا ان کا مواخذہ ہوگا؟ کیا ان پر ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں کیا یہ ہماری پکڑ کریں گے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار فرمایا سَقِلَتْ أُمُّكَ يَا مَعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى وُجُوهِهِمْ او عَلَى تھوڑی سی حدیث مجھے بھول رہی ہے، او عَلَى وُجُوهِهِمْ او عَلَى خِيَانِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. سرکار نے فرمایا اے معاذ کیا زبان سے بھی زیادہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے؟ کیا زبان سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ نتنوں کے بل وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے؟ تو ذرا غور کریں میرے دوستو کہ کتنی اہم بات ہے اور ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. لغ باتوں میں ہمارا ٹائم مصروف رہتا ہے، گالم گلوچ دینا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، اور غیبت کرنا وہ ہماری زبانوں پہ غیبت ہے لوگوں کی، اور ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی عیب ہم بیان کرتے ہیں. سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے اور سرکار نے فرمایا کہ قال اتدرون ما الغیبہ. اے میرے صحابیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ غیبت کیا ہوتی ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار کے صحابیوں نے عرض کی قال اللہ رسول عالم، کہ اے اللہ کے رسول اللہ کو پتا اور آپ کو پتا کہ غیبت کسے کہتے ہیں. تو سرکار فرمایا قال ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ غیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ایسے انداز میں اپنے بھائی کا ذکر کرو اس کی غیر موجودگی میں، یکرہ کہ اسے برا گزرے، اگر وہ ہوتا تو اسے برا گزرے. تو حضور کے صحابیوں نے عرض کی قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ حضور اگر اس کے اندر جو ہم باتیں کریں اگر اس کے اندر وہ موجود ہو بھی صحیح تب بھی یہ غیبت ہوگی. تو سرکار فرمایا ان کان فی ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فی وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، کہ اگر اس کے اندر یہ عیب موجود ہے اور وہ یہاں غیر موجودگی میں تم ذکر کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر اس کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے تو پھر تو بہتان باندھ رہے ہو، پھر تو جھوٹ باندھ رہے ہو اگر اس کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ زبان کی اس کی بڑے گناہ ہیں اور اس کے اندر بڑی اس کی لغزشیں ہیں، بڑی اس میں اس کی پھسلتی ہے زبان، اور ہم نہیں دیکھتے کہ اس کی کاٹ جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے. مجھے ایک کہاوت یاد آئی کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں ذرا اپنی شان دکھاؤں لوگوں کو. تو اس نے ایک ایگزیبیشن رکھی، اس نے ایک بڑا
ایونٹ شروع کیا اور اس نے نمائش، اور جیسے اب طرح طرح ہم دیکھتے ہیں شہروں میں بڑی نمائشیں ہوتی ہیں کہ کوئی بکس کی نمائش ہے، کوئی فرنیچر کی نمائش ہے، طرح طرح کی نمائشیں. تو پھر اس نے بڑی نمائش رکھی، اور اس نے کیا نمائش رکھی؟ اس نے کہا، اعلان کیا کہ جی جو چیز خوشی دے سکتی ہے نا وہ ہر کوئی لے کر آئے، اور جو سب سے اچھا مجھے وہ دکھائے گا نمائش میں، کوئی چیز دکھائے گا جو سب سے زیادہ خوشی دیتی ہوگی، اس کو میں انعام دوں گا، وہ جیت جائے گا. تو لوگ آتے ہیں، وہ جناب کھانے لے کر آتے ہیں، وہ مشروبات لے کر آتے ہیں، وہ طرح طرح کی ہیرے جواہرات لے کر آتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں. تو بادشاہ نمائش میں سے گزرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہاں جی بڑی شاندار چیزیں، بڑی شاندار چیزیں، لیکن اس کی کسی چیز پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا. وہ راضی تو ہوتا ہے کہ سب چیزیں خوشی دیتی ہیں، پھول ہیں، ان کے خوبصورت رنگ ہیں، اور مشروبات ہیں، لذیذ کھانے ہیں، سب چیزیں خوشی دے رہی ہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا. اچانک اس کی نظر ایک سر پر پڑتی ہے، مجسمے پر. بڑا خوبصورت سا مجسمہ ہوتا ہے، چمکتا ہوا رنگ ہوتا ہے، اور اس مجسمے سے ایک زبان باہر نکل رہی ہوتی ہے، اور خوبصورت زبان ہوتی ہے، اور اس مجسمے میں یہ دکھایا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے یہ اچھے کلمات ادا کر رہی ہے، یہ تعریف کر رہی ہے بوڑھے بندے کی، اور اچھے بول رہی ہے. تو بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ یہ مجسمہ کیا مطلب ہے اس کا. تو وہاں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے جس نے مجسمہ بنایا ہوتا ہے، تو اس سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا. تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ مجسمے میں نے یہ دکھایا ہے کہ زبان جو ہے یہ بوڑھے بندے کی تعریف کر رہی ہے، اس کی مدد کر رہی ہے، اسے حوصلہ دے رہی ہے، اسے دلاسا دے رہی ہے. تو یہ زبان جو ہے یہ بہت خوشی دے رہی ہے. باقی چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں وہ بھی خوشی دیتی ہیں، لیکن وہ عارضی خوشی دیتی ہیں. آپ نے کوئی میٹھا پانی پیا، شربت پیا، آپ کو خوشی ملی لیکن ختم ہو گئی. آپ نے کوئی کھلتا ہوا پھول دیکھا، اس کے رنگ دیکھے، آپ محظوظ ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز آپ کے ذہن سے وہ کافور ہو گئی، آپ بھول گئے اس چیز کو. لیکن بادشاہ سلامت، جو زبان کا میٹھا بول ہوتا ہے انسان وہ صدیوں تک یاد رکھتا ہے، وہ انسان اپنی رہتی زندگی تک یاد رکھتا ہے. ہم ذرا غور کریں، کسی نے اگر ہم سے پیار سے بات کی ہوگی، کوئی بڑا پیارا جملہ بولا ہوگا، میرے دوستوں ہمارے بچپن کی باتیں بھی ہمیں یاد ہوتی ہیں. بچپن کی کسی نے ہمیں تھپکی دی ہوگی، پیار سے بولا ہوگا، وہ آج تک ہمارے دل میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں تو یہ دکھا رہا ہوں اس مجسمے میں کہ زبان جو ہے وہ اس کو خوشی دے رہی ہے، اور زبان جیسی خوشی کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. تو بادشاہ اتنا خوش ہوا اس بات سے، اس نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور تم اس انعام کے سزاوار ہو، اور یہ تم جیت گئے یہ نمائش. تو بادشاہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ پھر ایک نمائش لگاتا ہے، اور نمائش اب کس بات کی ہوتی ہے؟ اب اس چیز کی نمائش ہوتی ہے کہ کون سی چیز سب سے زیادہ غم دے سکتی ہے، کون سی چیز سب سے زیادہ غم دے سکتی ہے. تو لوگ آتے ہیں، بڑی محنت سے جناب چیزیں سجاتے ہیں، کوئی تلوار رکھتا ہے، کوئی گن رکھتا ہے، کوئی چاقو رکھتا ہے، کوئی زہر رکھتا ہے، کوئی سانپ رکھتا ہے، کوئی بچھو رکھتا ہے، کوئی اور طرح کی چیزیں رکھتا ہے، کوئی میرے دوستوں بدبودار چیزیں رکھتا ہے. تو یہ اس طرح کے منظر پیش کرتے ہیں. بادشاہ ہر طرف سے گزرتا ہے اور کہتا ہے واقعی یہ چیز بھی غم دیتی ہے، یہ چیز بھی غم دیتی ہے، یہ چیز بھی غم دیتی ہے. لیکن آخر میں بادشاہ وہ اطمینان اس کو نہیں ہوتا، تو وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کی نظر پھر ایک مجسمے پہ پڑتی ہے، اور اس دفعہ وہ جو مجسمہ جو ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اور سرخ آنکھیں ہوتی ہیں، اور بڑی بھیانک لمبی چوڑی کالی زبان اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے. بادشاہ حیرانی سے اس کو دیکھتا ہے، اور پھر اسی بندے سے وہی بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا تم بتا رہے ہو، کیا دکھا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو زبان ہے یہ بہت گندی زبان ہے، یہ گالم گلوچ کرنے والی زبان ہے، یہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والی زبان ہے، یہ دوسروں کے ساتھ لڑائی کرنے والی زبان ہے، یہ فساد ڈلوانے والی زبان ہے، یہ غیبت کرنے والی زبان ہے، اور یہ جو دکھ دیتی ہے تو وہ دکھ اور زخم نہیں بھرتے. میں نے اس مجسمے میں یہ دکھایا. تو بادشاہ کہتا ہے ہاں بھئی بالکل تم نے صحیح کہا، زبان ایک ایسی واحد چیز ہے جو خوشی بھی ایسی دیتی ہے کہ کوئی اور چیز ایسی خوشی نہیں دے سکتی، اور زبان غم بھی ایسی دیتی ہے کہ پھر ویسی چیز کوئی غم بھی نہیں دے سکتی. تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم یہ نمائش جیت گئے. پھر خوش ہوتا ہے اور اسے مالا مال کرتا ہے. تو میرے دوستو یہ زبان کو ٹھیک کرو، میٹھے بول بولنا سیکھو، اور اپنے اندر یہ لہجے میں شائستگی لے کر آؤ. آخری میں بات کروں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے منہ سے ہیرے جواہرات بھی نکلے نا، اگر تمہارا منہ جو ہے ہیرے جواہرات بھی بکھیرے، تو تب بھی تم خاموش رہو، تب بھی نہ بولو. مطلب وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ خاموشی جو ہے اس میں فلاح ہے، اس میں نجات ہے. ایک مچھیرا تھا، وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، تو اس کے بچے نے ایک سوال کیا کہ بابا جان کیا راز بھی کسی کو بتانے والی بات ہے؟ کیا ہمیں کسی سے اپنے راز بتانے چاہیے، اپنے مقصد بتانے چاہیے، اپنے مقاصد بتانے چاہیے کہ ہمارا یہ پلان ہے، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس باپ نے جب بچے کا یہ سوال پوچھا تو اس نے کہا یہ تو اس نے بڑی پتے کی بات کی ہے اور بڑا اہم سوال پوچھا ہے. اس نے کہا میں اپنے
بچے کو اس طرح یہ جواب نہیں دوں گا اس کا. وہ کہتا ہے کہ میں عملی طور پہ اس کا ایسے جواب سکھاتا ہوں. تو وہ اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو مچھلیاں پکڑتے ہیں آج. تو اپنے بیٹے کو لے گیا. جب اپنے بیٹے کو لے کے گیا تو دونوں نے وہ مچھلیوں کو پکڑنے کو جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ پکڑ لیا. باپ نے ایک اپنے بیٹے کو تھما دیا. اب آپ جانتے ہیں جو مچھیرے ہوتے ہیں وہ ان کا پورا جو سوٹا ہوتا ہے اس میں وہ پکڑ لیتے ہیں ہاتھ سے, اور دوسرا سرا وہ اس میں ندی میں دریا میں بہا دیتے ہیں, اور اس پہ غذا لگی ہوتی ہے, اس میں جال پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو جب مچھلیاں جب اس کو غذا کی لالچ میں آتی ہیں, اپنا منہ کھولتی ہیں, تو پھر وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں اس میں. تو جب انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی سارا دن اور اپنے پاس محفوظ کر لی, تو باپ نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ پتہ ہے تمہیں مچھلیاں ہم نے کیسے پکڑی, یہ مچھلیاں کیوں ہمارے شکار میں آئیں, کیسے ہم نے انہیں پکڑ لیا اور باقی مچھلیاں نہیں آئیں ہمارے شکار میں, تو وہ کیوں نہیں آئیں اور یہ مچھلیاں پکڑی گئیں, ان کے اندر کون سی ایسی بات تھی؟ تو بیٹے نے کہا بابا مجھے تو نہیں پتا. تو مچھیرے نے جواب دیا کہ مچھلیاں اس لیے پکڑی گئیں کہ انہوں نے منہ کھولا, یہ اس لیے پکڑی گئیں کہ لالچ میں جب یہ آئیں, کھانے کی لالچ میں آئیں تو انہوں نے منہ کھولا تو یہ پکڑی گئیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوستو اگر منہ کھولو تو کوئی اچھی بات کرو, کوئی اچھا خوبصورت کلمہ ادا کرو, پتے کی بات کرو, خواہ کی بات نہ کرو ورنہ پکڑے. تھوڑی دیر کے بعد گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے وہ بچے کو سنائی دینے لگتی ہے. گھڑی کی ٹک ٹک, کبھی آپ بستر پہ سوئیں اور آپ کے ماحول میں ذرا شور ہو تو گھڑی کی ٹک ٹک آپ کو نہیں سنائی دیتی, لیکن اگر خاموشی ہو جائے نا تو رات کے وقت آپ کو گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے. ذرا غور کرنا. تو اس بچے کو گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگتی ہے, تو پھر وہ اس کا تعاقب کرتا ہے آواز کا, اور گھڑی اسے مل جاتی ہے, اور وہ خوشی کے ساتھ گھڑی جو ہے وہ دادا کے پاس لاتا ہے کہ دادا جان یہ آپ کی گھڑی مل گئی ہے. دادا حیران. دادا پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ گھڑی تمہیں کیسے ملی, کس طرح تم کامیاب ہوئے؟ تو اس بچے نے کہا ایک گھڑی ہمیں اس لیے ملی کہ ہم سب خاموش ہو گئے. یہ گھڑی ہمیں اس لیے ملی. گویا وہ کیا بات سمجھا رہی ہے ایک آیت
کہ اگر خاموش ہو جاؤ تو گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں، گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو اگر ہم خاموش ہو جائیں اور دنیا کی آوازوں سے پرہیز کر لیں، دنیا کے شور و غل سے پرہیز کر لیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ٹک ٹک جو ہمارے دل میں روشن ہے وہ نہیں پا سکتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہم حاصل اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معزز حاضرین، انہیں سماعت فرمائے ہوئے یقیناً محسوس تھیندا کہ غزالی زمانت